السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اپنی دوست کے ساتھ بھاگتی ہوئی بس اڈے پر چلی گئی اور وہاں موجود آدمی سے بات چیت کی۔ بمشکل وہ اس بات پر راضی ہوا۔ میں نے کہا کہ میں اپنے ابا سے خود بات کر لوں گی۔ میں نے یہ کہہ تو دیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ابا کا کیا رد عمل ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے ہرگز بھی اجازت نہیں دیں گے، لیکن آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ یہی سوچ کر جب میں گھر آئی اور ابا سے اس بارے میں بات کی تو ابا نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر میں نے آگے سے جو کہا وہ سن کر ابا ایک دم سے… میرا نام ارم ہے اور میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ شادی سے پہلے بھی زندگی بہت زیادہ مشکل تھی، اور شادی کے بعد بھی۔ میں چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی تھی، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر اس کے باوجود زندگی میں کبھی سکون اور سکھ نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ اپنے آس پاس ہمیشہ پریشانیاں ہی دیکھی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ پریشانیاں مالی پریشانیاں تھیں، بلکہ گھر میں ہی سکون نہیں تھا۔ میرے اماں ابا کی شادی زبردستی ہوئی تھی اور دونوں آپس میں ہمیشہ لڑتے ہی رہتے تھے۔ میں نے کبھی ان کے بیچ میں پیار محبت نہیں دیکھا تھا۔ میں ان کے لڑائی جھگڑے دیکھ کر ہی بڑی ہوئی تھی۔ ہمیشہ وہ اپنے جھگڑوں پر توجہ دیتے تھے، میرے اوپر تو کبھی توجہ دی ہی نہیں تھی۔ جب میں 6 سال کی تھی تو ابا نے اماں کو طلاق دے دی اور اماں نے طلاق کے کچھ عرصے بعد ہی دوسری شادی کر لی۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے ملنے آ جاتی تھی، لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے ہی، اور پورا وقت میرے باپ کے خلاف باتیں کرتی رہتی تھی۔ میرے ابا بھی کوئی کم نہیں تھے، انہوں نے بھی اماں کی شادی کے کچھ مہینے بعد دوسری شادی کر لی۔ مجھے ستیلی ماں کے کنٹرول میں دے دیا، جو ہر طرح کا ظلم مجھ پر کیا کرتی تھی۔ بچپن سے ہی وہ مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ میں اس بات کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کر پائی تھی، اور میرے ابا اور میری اماں دونوں میں سے کسی کو بھی میری پرواہ نہیں تھی، نہ ہی دونوں میں سے کوئی مجھ کو پوچھتا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ جیسے تیسے کر کے میں نے میٹرک پاس کیا۔ گاؤں میں اس سے آگے تعلیم کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے میٹرک کے بعد مجھے گھر پر بیٹھنا پڑا۔ حالانکہ مجھے آگے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور اسکول جانے کی وجہ سے میں گھر کے پریشان کن ماحول سے دور رہ پاتی تھی۔ لیکن جب میرا اسکول ختم ہوا تھا، میری ستیلی ماں نے مجھ پر مزید ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیسا سکون ملتا تھا مجھے تکلیف پہنچا کر۔ حالانکہ اس کے اپنے کوئی بچے نہیں تھے، دیکھا جاتا تو وہ میری ماں بن سکتی تھی، لیکن اس نے کبھی ایسا بننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہمیشہ مجھ سے جلتی ہی رہتی تھی، نہ جانے کس وجہ سے۔ حالانکہ میرا باپ مجھ پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ سب کی اپنی اپنی دنیا تھی، اور سب اپنی اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ خوش تھے۔ ایک میں ہی بس اکیلی تھی جس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ گھر والوں کو نہ رشتہ داروں کو، بس سب اپنی پرواہ کرتے تھے۔ اس سب کی وجہ سے میرا بچپن بہت زیادہ برا گزرا تھا، اور اس کا اثر مجھ پر ساری زندگی رہا۔ جب میرا اسکول ختم ہو گیا تو میں پورا دن گھر کے کام کاج کرتی رہتی تھی، پھر بھی میری ستیلی ماں مجھ سے خوش نہیں ہوتی، اور میرے باپ کو بہت زیادہ شکایتیں لگاتی، جس پر ابا غصے میں آ کر مجھے مارتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ اگر میں ان سب سے ڈرتی رہی تو میری زندگی تباہ ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ میری پرواہ تو کسی کو بھی نہیں تھی۔ اس لیے مجھے جو کچھ کرنا تھا اپنے لیے خود ہی کرنا تھا۔ یہی سوچ کر میں ایک دن اپنی ایک دوست کے پاس گئی۔ گاؤں میں واحد ایک لڑکی تھی جس سے میری بنتی تھی، اور وہ میری بچپن کی دوست تھی۔ میں نے اس سے اس بارے میں بات کی کہ میں اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں تاکہ آگے جا کر کسی کی باتیں نہ سننی پڑے مجھے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ کیوں نہ تم ڈرائیونگ سیکھ لو۔ میں نے کہا ڈرائیونگ، وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ڈرائیونگ، تم نے دیکھا نہیں، گاؤں سے کچھ ڈرائیور شہر گاڑیاں لے کر جاتے ہیں اور لوگوں کو گاؤں سے شہر کے بیچ اتارتے رہتے ہیں، اس سے اچھے خاصے پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ تم چاہو تو یہ کام سیکھ سکتی ہو۔ میں نے کہا لیکن میں ایک لڑکی ہوں، یہ کام کیسے سیکھ سکتی ہوں؟
تو اس نے مجھے بولا کہ لڑکی ہو تو کیا ہوا، یہ سب نہیں کر سکتی ہو؟ تمہیں اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو یہی کر لو، اور تو کوئی کام ہے نہیں کرنے والا، کیونکہ تم جانتی ہو اگر تم کوئی اور ہنر سیکھو گی جیسے سلائی وغیرہ تو گاؤں میں تم سے کوئی کام نہیں کروائے گا۔ یہاں پر تقریباً سب کو یہ کام آتا ہے اور نہ ہی اس کے کوئی اچھے پیسے ملیں گے، تو بہتر ہے کہ تم ایسا کام سیکھو جس سے تمہیں اچھے خاصے پیسے بھی ملے اور تم اپنی زندگی بنا پاؤ۔ اس کی بات مجھے ٹھیک لگی۔ میں اس کے ساتھ بس اڈے پر آ گئی اور وہاں پر موجود ایک آدمی سے ہم نے بات چیت کی۔ وہ ہمارے گاؤں کا ہی تھا۔ جب اس نے میری بات سنی تو ہونک بن کر رہ گیا۔ اس نے کہا، تم ایک لڑکی ہو اور تم کس طرح سے گاڑی چلانا سیکھو گی؟ تمہارے گھر والے کیا بولیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے گاڑی چلانا سیکھنی ہے تاکہ میں اپنی آنے والی زندگی میں اپنے لیے کچھ کر سکوں اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں۔ میری اماں ابا کے بارے میں سب لوگ جانتے ہی ہیں، انہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنی زندگی ایسے ضائع نہیں کر سکتی۔ میری باتیں سن کر وہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں سکھا دوں گا، لیکن اگر تمہارے ابا نے کچھ کہا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ان سے میں خود بات کر لوں گی۔ میں نے کہہ تو دیا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابا سے کیسے بات کروں گی اور کیا بات کروں گی۔ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی مجھے اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور رہی صحیح کسر میری ستیلی ماں ان کے کان بھر کر پوری کر دے گی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، لیکن مجھے ہمت کرنا ہی تھی۔ میری دوست نے مجھے بہت زیادہ سمجھایا۔ میں نے خود میں ہمت پیدا کی اور رات کو کھانے کے وقت ابا سے اس بارے میں بات کی اور کہا کہ ابا، میں گاڑی چلانا سیکھنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر ابا ایک دم سے حیران ہو گئے اور بولے، کیا؟ دوبارہ بولو۔ میں نے کہا، میں گاڑی چلانا سیکھنا چاہتی ہوں۔ اب مجھ میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں اپنی بات پر ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ابا نے کہا کہ تم ایک لڑکی ہو اور یہ بات کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا، میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا چاہتی ہوں۔ آپ کو تو میری کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہ آگے ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ میں اپنے لیے سب کچھ خود ہی کروں، اور اس کے لیے میرے پاس کوئی ہنر ہونا ضروری ہے۔ ابا بولے، تو کوئی لڑکیوں والا کام سیکھو۔ میں نے کہا، یہاں پر صرف سلائی وغیرہ کا کام ہی سکھایا جاتا ہے، اور اگر میں نے سلائی سیکھی تو یہاں پر کوئی مجھے سلائی کا کام نہیں دے گا۔ ابا نے بولا، تو تم کیا چاہتی ہو میں تمہیں اجازت دوں کہ تم جاؤ اور گاڑی چلانا سیکھو اور پھر لوگوں کو لے کر شہر جاؤ؟ میں نے کہا، ہاں، اس سے اچھے پیسے ملتے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو بھی میں سیکھوں گی۔ غصے میں ابا نے مجھے مارنا شروع کر دی۔ میں جانتی تھی ابا ایسا ضرور کریں گے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اگر آج میں اپنے لیے قدم نہ اٹھاتی تو وہ ساری زندگی مجھے یوں ہی مارتے پیٹتے رہتے اور احسان جتاتے رہتے۔ میں ایسی زندگی ہرگز نہیں جی سکتی تھی۔ یہ تو خود پر ظلم کرنے والی بات تھی، اور میں اتنی باشعور ضرور تھی کہ خود پر ظلم ہونے سے روک سکوں۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں اماں کے پاس چلی جاؤں گی، اور اگر وہ بھی اجازت نہیں دے گی تو میں اکیلے رہنا شروع کر دوں گی۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ میں اماں کے پاس چلی جاؤں گی تو فوراً سے ابا چپ ہو گئے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب ابا کی انا جاگ اٹھے گی، کیونکہ وہ ہرگز یہ بات نہیں چاہتے تھے کہ میں اماں کے پاس جاؤں۔ اس طرح ان کی ہار ہو گئی، کیونکہ انہوں نے جب اماں کو طلاق دی تھی تو کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا خیال خود رکھ سکتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کبھی بھی اماں کے پاس جانے نہیں دیا تھا۔ اب بس اماں کبھی کبھی مجھ سے ملنے آ جاتی تھی، وہ بھی یوں لگتا تھا کہ جیسے مجبوری میں ہی آتی تھی۔ بہرحال مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مجھ سے ملنے آتا ہے یا نہیں آتا، کیونکہ جب مجھے ضرورت تھی تو میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، اور اب مجھے اکیلا رہنا آ گیا تھا، اور میں کوشش کر رہی تھی کہ میں اکیلے رہ سکوں۔ اب بھی ابا نے اپنی انا میں مجھے اجازت دے دی۔ ستیلی ماں نے بہت ساری باتیں کہیں، لیکن ابا نے پھر بھی ہاں کر دی۔ خیر، میں نے اگلے دن سے گاڑی چلانا سیکھنی شروع کر دی۔ میں چیزیں بہت جلدی سیکھ جاتی تھی، اس لیے جلد ہی مجھے گاڑی چلانا آنا شروع ہو گئی۔ میں کافی خوش تھی کہ میرے پاس ایک ہنر آ گیا ہے۔
جس سے میں مستقبل میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہوں اور کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، کسی ہنر کا ہونا آپ میں بہت اچھی بات ہوتی ہے، اور یہ آپ کے بہت زیادہ کام بھی آتا ہے، اور محنت کرنا بہت ہی عظمت والی بات ہے۔ جب میں نے گاڑی چلانا سیکھ لی تو میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں گاڑی چلاؤں اور سواریوں کو لے کر شہر چھوڑ کر آؤں، مگر ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ ابا نے مجھے گاڑی چلانا سیکھنے کی اجازت تو دے دی تھی، مگر وہ مجھے ہرگز بھی روزانہ کی بنیاد پر گاڑی چلانے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ اس لیے میں نے اپنے دل کی خواہش کو دل میں ہی رکھ دیا، مگر پھر بھی کبھی کبھی میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بس اڈے پر چلی جاتی تھی اور وہاں کے مالک سے درخواست کر کے تھوڑی دیر کے لیے گاڑی چلا لیتی تھی۔ گاؤں کے لوگ میرے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے تھے کہ کیسی لڑکی ہے جو ہر وقت گاڑی چلاتی رہتی، یہ مردوں کا کام ہے، عورتیں یہ کام نہیں کر سکتی ہیں اور انہیں نہیں کرنا چاہیے، اس کے ماں باپ نے اسے بے لگام کیا ہوا ہے۔ پھر لوگ کہتے تھے کہ اس کے ماں باپ ویسے بھی کون سا اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی ماں اور اس کا باپ ان کے بارے میں پورا گاؤں جانتا ہے۔ مجھے اس طرح کی باتیں بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی اور میں کئی کئی دن تک پھر گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، لیکن مجبوری تھی، گھر میں بھی رہتی تو میری ستیلی ماں ہر وقت مجھے تانے مارتی رہتی تھی۔ اسے اب مجھ پر بہت غصہ آتا تھا، نہ جانے کیوں۔ ایک دن اس نے ابا سے کہا کہ یہ اتنی بڑی ہو چکی ہے، اب ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ میں اس وقت باہر صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اور اندر سے دونوں کی باتیں کرنے کی آوازیں مجھے آ رہی تھیں۔ میں کان لگا کر سننے لگی، حالانکہ جانتی تھی یہ غلط بات ہے، لیکن میرے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس لیے میں مجبوراً سننے لگی۔ میں نے سنا وہ اپنی کسی بھانجے کا ذکر کر رہی تھی۔ جب انہوں نے اس کا نام لیا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ وہی بھانجا ہے جو ایک نمبر کا آوارہ اور نشئی ہے۔ میں ہرگز بھی اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی، اور شکر تھا کہ ابا نے بھی فوراً سے منع کر دیا۔ اگلے کئی دن تک ستیلی ماں کا منہ بنا رہا، مگر میں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ کچھ دن بعد ابا نے میری شادی ایک جگہ طے کر دی۔ ابا کا کوئی دور کا دوست تھا جو کہ شہر میں رہتا تھا، اس کے بیٹے سے ابا نے میری شادی طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ کئی سال پہلے ابا کے دوست کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے ابا کا رابطہ اپنے دوست کے بیٹے سے تھا۔ ابا کے اس اچانک فیصلے سے میں حیران تو ہوئی، لیکن شکر کیا کہ میں گاؤں سے شہر جا رہی ہوں اور اب میری زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا شروع کر دوں گی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ جس وقت میری اماں کو یہ بات پتہ چلی کہ ابا نے بنا ان کو بتائے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، تو انہوں نے ہمارے گھر آ کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ پورے گاؤں نے یہ ہنگامہ دیکھا۔ میری ستیلی ماں، میرے ابا اور میری اماں سب آپس میں بری طرح لڑ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اب سچ تو یہ تھا کہ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا تھا، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ان دونوں کا ساری زندگی کا یہی ڈرامہ ہے، انہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ ابا سے لڑتے لڑتے اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ مجھ سے بولی کہ چل میرے ساتھ چل، میں تجھے اس ظالم شخص کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ اماں کی بات پر میں اتنی زور سے ہنسنے لگی کہ سب مجھے حیرانی سے دیکھنے لگی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ کہنے لگے کہ کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گئی۔ میں نے کہا ہاں، میں پاگل ہو گئی ہوں۔ پھر میں نے اماں سے کہا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جانا ہے، کم از کم ابا نے مجھے اپنے ساتھ رکھا تو ہے، آپ نے تو اتنی بھی زحمت نہیں کی۔ سال میں ایک دو بار آپ آ کر مجھ سے ملتی ہیں اور مجھ پر احسان جتاتی ہیں۔ مجھے کسی سے کچھ نہیں کہنا ہے، میں خوش ہوں اس رشتے سے۔ یوں ہم نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ شادی کی تیاریاں کیا تھیں، بس ایک دو جوڑے ہی لینے تھے۔ ابا تو ویسے ہی مجھ سے تنگ تھے، سر سے اتارنا چاہتے تھے، اور انہیں بہت اچھا موقع بھی مل گیا تھا۔ مجھے رخصت کر کے انہوں نے شہر بھیج دیا۔ میں نے اب تک اپنے ہونے والے شوہر کو زیادہ دیکھا نہیں تھا، نہ اس سے بات چیت کی تھی، بس لوگوں کی زبانی ہی سنا تھا کہ وہ کافی اکھڑ مزاج ہے۔
ایک میری دوست تھی جو اس سب میں میرے جانے سے غمزدہ تھی۔ بہرحال جب ہم شہر میں آئے تو وہ مجھے ایک چھوٹے سے گھر میں لے گیا۔ ایک کمرے کا گھر تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کرائے کا گھر ہے، میرے پاس کمانے کا کوئی خاص ذریعہ نہیں ہے، دہاڑی پر کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سے شادی کرنے کے بعد بھی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ شادی کے کچھ دن بعد تک تو وہ ٹھیک رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ جب اس کا دل کرتا مجھے مارتا، جب اس کا دل کرتا لڑائی جھگڑے کرنے لگ جاتا۔ اپنی اماں ابا کی خراب شادی دیکھ کر میرا ویسے بھی شادی سے دل اٹھ گیا تھا، لیکن میں نے سوچا تھا کہ میری شادی اچھی ہوگی، لیکن یہ سب شاید کتابوں میں ہی ہوتا ہے۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے زندگی گزر رہی تھی۔ گزرے ماہ سال میں میرے 4 بچے ہو گئے تھے۔ بچوں کی پیدائش کے بعد میں انہی میں مصروف ہو گئی۔ ایک وہی تھے جنہیں دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا۔ بچے بڑے ہوئے تھے، انہیں سرکاری اسکول میں ڈلوا دیا۔ شوہر نے بہت مخالفت کی، لیکن میں یہاں پر ڈٹ گئی۔ میری اماں ابا بھی گزر گئے تھے۔ میری زندگی صرف میرے بچوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ میں زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ ویسے بھی میرا شوہر بہت زیادہ شکی مزاج کا تھا۔ کبھی کبھی بس میں اپنے گاؤں میں رہنے والی دوست سے بات چیت کر لیتی تھی۔ ایک وہی تھی جو میرے دل کا حال سنتی تھی اور میرے دکھوں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن ایک بلڈنگ پر کام کرتے ہوئے وہاں سے اچانک گر گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت سے مجھے کچھ خاص فرق تو نہیں پڑا۔ شاید واقعی میں یہ سچ ہے کہ جب انسان آپ کی زندگی میں ہوتے ہوئے آپ کو سکھ نہ دے تو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے آپ کو فرق پڑنا بند ہو جاتا ہے۔ اس کے گزر جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس نے بہت سارے لوگوں سے قرض لے رکھا ہے اور گھر کا کرایہ بھی کئی مہینوں سے نہیں دیا ہے۔ ایک ساتھ اتنی مصیبتیں میرے سر پر آ گئی تھی، کھانے کے لالے تک پڑ گئے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کیونکہ میرے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ پہلے ہی گھر میں بہت زیادہ غربت تھی۔ رشتہ دار تو ویسے بھی کوئی مدد نہیں کرتے تھے اور نہ ہی پوچھتے تھے۔ کچھ دن محلے داروں نے مدد کی، لیکن پھر انہوں نے بھی ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ گھر میں جتنا بھی راشن تھا وہ سب ختم ہو چکا تھا اور اب کھانے کے لالے پڑ رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کون سا ایسا کام کروں جس کی وجہ سے گھر میں کچھ پیسے آ جائیں۔ اب تو مالک مکان نے بھی گھر کے کرائے کے لیے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہارے شوہر نے اتنے مہینے سے کرایہ نہیں دیا ہے، اب اگر تم نے مجھے کرایہ نہیں دیا تو میں تمہیں گھر سے باہر نکال پھینکوں گا۔ میری بلا سے تم کہیں پر بھی جا کر مرو۔ اس کے اس رویے پر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ مجبور عورت تھی، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں تھا۔ نہ جانے مجھ جیسی کتنی عورتیں اس دنیا میں موجود ہیں جن کی کوئی مدد نہیں کرتا، بلکہ لوگ ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں تو لوگوں میں انسانیت بالکل ہی نہیں رہی ہے۔ سب صرف اپنا ہی سوچتے ہیں، اپنے آس پاس رہنے والوں کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے لیے سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے، اور اب میں جانتی تھی کہ مجھے بھی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے خود ہی کچھ کرنا ہے۔ میرے پاس ویسے تو کوئی بھی ہنر نہیں تھا، مگر مجھے گاڑی چلانا تو آتی ہی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے اس ہنر کو کام میں لے کر آؤں، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح کروں۔ میں باہر نکلی اور کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تبھی میری نظر ٹیکسی سٹینڈ پر پڑی۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں ٹیکسی چلانا شروع کر دوں۔ یہ آئیڈیا آتے ہی میں فوراً سے وہاں پر موجود ایک آدمی کے پاس گئی اور اس سے بات چیت کی۔ وہ بڑی ہی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، کیونکہ عورتیں ٹیکسی چلائیں یہ بات سن کر ہی عجیب لگتا تھا۔ تبھی اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم اتنی ہی مجبور ہو تو ایسا کرو کہ عورت کے بجائے مرد کے بھیس میں ٹیکسی کو چلاؤ، ورنہ تمہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ طرح طرح کے لوگ ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں، تمہیں مردوں کی وجہ سے پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔
اس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میری مجبوری کافی زیادہ ہے، مجھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا ہے، اس لیے میں مرد کا بھیس بدل کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، کل صبح سے آ جانا۔ میں خوشی خوشی گھر آ گئی کہ کل سے میں کام کے لیے جا سکوں گی، لیکن گھر آ کر میں نے دیکھا کہ گھر میں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ تبھی میں ہمت کر کے پڑوس میں چلی آئی۔ مجھے ڈر تو لگ رہا تھا کہ وہ مجھے کچھ دیں گے نہیں، کیونکہ کافی دن سے ان کا رویہ بدل چکا تھا، مگر پھر بھی ہمت کر کے بچوں کی خاطر میں نے ان سے تھوڑا سا کھانا مانگا۔ پڑوسن نے مجھے کافی باتیں سنائی۔ میں نے کہا لیکن مجھے کام مل گیا ہے، تھوڑا سا آپ دے دیں، کچھ نہیں ہوگا، وہ یتیم بچے ہیں۔ پھر بمشکل اس نے مجھے تھوڑا سا ہی کھانا دیا، جسے میں نے بچوں کے آگے رکھ دیا اور خود بھوکی سو گئی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میں نے بچوں سے کہا کہ میں کام پر جا رہی ہوں، پیچھے تم لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور ہرگز بھی گھر سے باہر مت نکلنا۔ کوئی اگر دروازہ بجائے تو دروازہ مت کھولنا جب تک میں نہ آ جاؤں، میرے پاس چابی ہے، میں خود ہی کھول کر اندر آ جاؤں گی۔ میں نے انہیں سختی سے ہدایت کر دی تھی۔ وہ لوگ سمجھدار تھے، اس لیے میری بات کو سمجھ گئے۔ میں سیدھا ٹیکسی سٹینڈ پر پہنچ گئی اور مرد کا بھیس بدل لیا۔ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا اور اندر سے میں ڈر بھی رہی تھی، لیکن کیا کرتی، مجبوری تھی۔ ٹیکسی کے مالک نے مجھ سے کہا کہ دیکھو احتیاط سے گاڑی چلانا، میں تم پہ بھروسہ کر کے تمہیں گاڑی دے رہا ہوں، اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے فوراً سے کال کرنی ہے، یہاں پر کسی کو بھی نہیں پتا کہ تم اصل میں ایک عورت ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے راستہ وغیرہ کے بارے میں تھوڑا بہت سمجھا دی اور ضروری ہدایت دے دی۔ میں نے شکر کیا کہ کچھ تو مجھے کام ملا ہے، اور یہ کام بھی ایسا تھا جس میں روز کی دہاڑی ملتی تھی، اس لیے میں آج گھر پر کچھ نہ کچھ لے کر چلی جاؤں گی اور کسی سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور یوں میرے بچوں کو بھوکا بھی نہیں سونا پڑے گا۔ میں نے ٹیکسی لی اور روڈ پر نکلا۔ تھوڑی دیر میں ہی مجھے سواری مل گئی۔ پہلی سواری مجھے ایک عورت کی ملی۔ میں آرام سے گاڑی چلاتی رہی، کرایہ وغیرہ لیا اور اسے اس کی منزل پر چھوڑ دی۔ یوں پورا دن گاڑی چلاتے چلاتے مجھ میں اعتماد آ گیا تھا۔ بہت سے آدمی بھی ملے تھے، لیکن کسی کو بھی اس بات کا شک نہیں ہوا کہ میں اصل میں ایک عورت ہوں۔ جب رات ہو گئی تو میں نے ٹیکسی واپس ٹیکسی سٹینڈ کی طرف موڑ دی اور اس کے مالک کو چابیاں وغیرہ دیں اور سیدھا گھر آ گئی۔ ٹیکسی والے نے ٹیکسی مجھے کرائے پر دی تھی، اس لیے مجھے مہینے بعد اس کا کرایہ دینا تھا۔ ویسے تو شروع میں دیا جاتا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ تھوڑی رعایت کی تھی اور کہا تھا کہ تمہارے چھوٹے بچے ہیں، اس لیے میں تم پر زیادہ بوجھ نہیں ڈال رہا، تم مہینے بعد مجھے کرایہ دے دینا۔ میں نے اس کو شکریہ ادا کیا تھا، وہ کافی اچھا انسان تھا۔ میں گھر واپس آئی تو دیکھا پوری گلی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، رات کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ اتنی رات تک تو میں آج تک کبھی باہر نہیں رہی تھی۔ گاؤں میں تو الگ بات ہوتی تھی، مگر یہ شہر تھا، یہاں پر ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑتا تھا، کہیں کوئی چور وغیرہ نہ آ جائے۔ میں تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھی، چابی نکالی اور دروازہ کھولا۔ اندر آئی تو دیکھا میرے سارے بچے جاگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر خوشی سے بھاگتے ہوئے میری طرف آئے۔ وہ بیچارے پورے دن سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ پورے دن کے بھوکے ہیں اور اکیلے ڈر بھی رہے ہوں گے، لیکن میری مجبوری تھی اور کوئی حل نہیں تھا میرے پاس۔ میں نے فوراً سے اپنے بچوں کو گلے لگایا اور ان سے کہا کہ جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا بناتی ہوں۔ میں سامان وغیرہ لے کر آئی تھی، جسے دیکھ کر سب کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے ہم نے اپنے گھر میں کچھ پکا کر نہیں کھایا تھا۔ میں نے جلدی سے کھانا پکانے کا سامان نکالا اور کھانا بنانے لگی، ساتھ ساتھ میں بچوں سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں اس بات پر تنہائی کا احساس ہو کہ ان کی ماں اب سے پورا دن کام پر رہے گی اور انہیں پیچھے اکیلے رہنا پڑے گا۔ میری سب سے بڑی بیٹی کافی سمجھدار تھی، اس لیے وہ سب کو آسانی سے سنبھال لیتی تھی، حالانکہ خود اس کی عمر ابھی صرف 13 سال تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسے گھر کے تھوڑے بہت کام سکھا دوں۔
تھوڑا بہت کھانا پکانا سکھا دوں تاکہ جب میں گھر پر نہ ہوں تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو اور خود کے لیے کچھ نہ کچھ بنا لے۔ کم از کم میری غیر موجودگی میں وہ لوگ بھوکے تو نہ رہیں۔ میں نے کھانا وغیرہ بنایا اور ہم سب نے مل کر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ میرے بچوں کے چہرے پر اتنے دن بعد خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں کافی خوش تھی۔ میری ساری تھکن انہیں خوش دیکھ کر اتر گئی تھی۔ میں نے سب کے لیے بستر بچھایا اور انہوں نے لیٹنے کو کہا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ دن میں تھوڑے زیادہ پیسے کما کر میں مالک مکان کو گھر کا کرایہ بھی دے دوں گی۔ یہی سب سوچتے سوچتے نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ ویسے بھی پورا دن کی تھکی ہوئی تھی اور اب میری ہمت بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے فوراً سے سو گئی۔ صبح جلدی جلدی اٹھنا تھا۔ صبح میری آنکھ اذان کی آواز سے کھلی۔ میں اٹھی، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ دعا وغیرہ کر کے کچن کی طرف آئی تاکہ ناشتہ بنا سکوں۔ بچے بھی سو رہے تھے۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی کو اٹھایا اور اس سے کہا کہ میں نے ناشتہ بنا کر رکھ دیا ہے، جب بچے اٹھیں تو انہیں چائے گرم کر کے ناشتہ دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے امی، اور میں نے اس سے کہا کہ کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا، ضرورت کی ساری چیزیں گھر پہ ہیں اور چولہے کے پاس زیادہ مت جانا ورنہ آگ لگ سکتی ہے۔ اگر پڑوس سے بھی کوئی آتا ہے تو دروازہ مت کھولنا، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم لوگ اندر ہو، اور سب کا خیال رکھنا۔ میں اسے ضروری ہدایات دے کر گھر سے نکل آئے۔ باہر ہلکا ہلکا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لیکن ہمارا کام اس وقت ہی شروع ہو جاتا تھا اور رات گئے تک ختم ہوتا تھا۔ میں ٹیکسی سٹینڈ پر آئی اور ٹیکسی والے سے چابی لی، ٹیکسی نکالی اور روڈ پر آ گئی۔ تھوڑی دیر میں ہی سواری ملنا شروع ہو گئی۔ پورا دن میں سواریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اتارتی رہی۔ شام کو تھکی ہاری میں گھر واپس آئی، بچوں کو کھانا وغیرہ دیا اور سو گئی۔ اب روز میں ایسے ہی کرتی، صبح ناشتہ بنا کر جاتی اور واپس آ کر رات کو کھانا بناتی۔ بچے پورا دن وہی کھانا کھاتے، لیکن اب مجھے ان کی پڑھائی کی فکر ہو رہی تھی۔ اب تک میں انہیں سرکاری اسکول میں بھیج تو رہی تھی، لیکن اب جب میرے پیچھے گھر پر کوئی نہیں ہوتا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں انہیں اسکول کیسے بھیجوں۔ پڑوس میں کسی سے بھی مدد نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ویسے بھی کوئی مجھ سے کم ہی بات کرتا تھا، اور جب سے میں نے ٹیکسی چلانا شروع کی تھی سب نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ لیکن مجھے اچھے سے اندازہ تھا کہ اگر میرے بچوں کی پڑھائی رک گئی تو ان کا نقصان ہوگا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اب میں اپنی گاؤں والی دوست سے بات کروں۔ ویسے بھی وہ اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد اکیلے ہی رہ رہی تھی، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا جو اس کا خیال رکھتا۔ یہ اچھا خیال تھا۔ میں نے فوراً سے اسے فون کرنے کا سوچا، لیکن اس وقت ایک سواری مل گئی۔ پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں گھر واپس جا کر فون کروں گی۔ جیسے ہی شام کو میں گھر واپس آئی میں نے سب سے پہلے اسے کال کی اور اس سے کہا کہ کیا تم شہر میں میرے پاس آ سکتی ہو؟ میرے بچے پورا دن اکیلے ہوتے ہیں اور میں یہاں پر کام میں مصروف ہوتی ہوں۔ تمہارے علاوہ میں کسی اور پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر وہ بولی ہاں کیوں نہیں، میں آ سکتی ہوں۔ ویسے بھی یہاں پر پورا دن اکیلے رہ کر میں بور ہوتی رہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی اور میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گی۔ وہ بولی ٹھیک ہے، 2 دن بعد میں آ جاؤں گی، تمہیں فون کر کے بتا دوں گی۔ وہ 2 دن میں نے بہت ہی بے صبری سے اس کا انتظار کیا۔ اگلے دن اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آ کر مجھے لے جاؤ۔ میں اسے بس اڈے پر لینے چلی گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم ٹیکسی چلانے لگ گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو وہ بولی سالوں پہلے سیکھا گیا ہنر اب تمہارے کام آ ہی رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں، تمہاری مدد نہ ہوتی تو میں کیسے سیکھ پاتی۔ میں اس کے ساتھ ہی گھر پر چلی آئی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو میرے بچے اتنے دن سے سکول نہیں جا پا رہے ہیں اور میں پورا دن کام پر ہوتی ہوں، ایسے میں انہیں کیسے اسکول بھیج سکتی ہوں؟ اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تو وہ بولی کیوں نہیں، میں ان کا خیال رکھوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
میں ہوں نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جس دن سے آئی تھی میری پریشانی بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ روزانہ انہیں اسکول بھیجتی اور ان کے واپس آنے پر ان کا خیال رکھتی۔ آس پڑوس کے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ یہ کون عورت ہے جو یہاں پر آ کر رہ رہی ہے، لیکن میں نے سب کے منہ بند کروا دیے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ انہوں نے بولا کہ آج سے پہلے تو کبھی ہم نے تمہاری بہن کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ مجھے لوگوں کی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن میں خاموش ہو گئی کیونکہ لوگوں کا کام تو صرف باتیں کرنا ہے۔ یہاں پر کوئی میری مدد کو کبھی تیار نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب جب کوئی میری مدد کر رہا تھا تو انہیں مسئلہ ہو رہا تھا۔ نہ جانے کس قسم کے لوگ تھے، مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس لیے میں بہت زیادہ احتیاط کرتی تھی کہ کسی سے بھی بحث وغیرہ نہ کروں، ورنہ یہ لوگ مجھے محلے سے بھی نکلوا سکتے تھے۔ اس بات کا بھی دھیان نہ رکھتے کہ ایک بیوہ عورت اپنے یتیم بچوں کے ساتھ کہاں جائے گی۔ میں نے اپنی دوست کو بھی احتیاط کرنے کو کہا تھا تاکہ ہم آسانی سے یہاں پر رہ سکیں۔ میں اسے پیسے دے دیتی تو وہ گھر کا راشن وغیرہ بھی لے کر آ جاتی تھی اور اس کی کچھ ضرورت کے پیسے بھی دے دیتے تھے تاکہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ بنا کسی مشکل کے لے سکے۔ میں اس پر بہت زیادہ اعتماد کرتی تھی اور اس نے بھی کبھی میرے اعتماد کو توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں گھر پر رہ کر اگر کوئی کام کر سکتی ہوں تو بتا دو تاکہ تھوڑی بہت مدد ہو جائے۔ پورا دن میں بور ہوتے رہتی ہوں، گھر کے اتنے کام ہوتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں پوچھ کر بتاؤں گی۔ اگلے دن میں نے ٹیکسی سٹینڈ پر موجود ایک آدمی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، اس کی بیکری ہے۔ وہ لوگ لفافے بنوانے کا کام کرتے ہیں، جو لفافے بیکری میں کام آتے ہیں۔ اگر تمہاری دوست اس کا کام کر سکتی ہے تو مجھے بتاؤ، میں کام دلوا دوں گا، روز کی دہاڑی ملتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ میں نے اپنی دوست کو جب اس بارے میں بتایا تو وہ خوش ہو گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ کام کر لوں گی۔ یوں اس کو میں نے یہ کام دلوا کر دے دیا۔ میں جانتی تھی کہ اسے اچھا نہیں لگ رہا، وہ میرے اوپر انحصار کر کے بیٹھے۔ حالانکہ وہ مجھ پر بوجھ نہیں تھی، وہ میرے بچوں کا خیال رکھتی تھی، مگر اس کی عزت نفس کو میں ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے وہ کام لے کر دے دیا۔ ہمارا خرچہ آرام سے نکل رہا تھا اور میں ٹیکسی چلانے میں اب ماہر ہو گئی تھی۔ ایک دن ٹیکسی چلاتے ہوئے مجھے شام ہو گئی، ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج تھوڑا جلدی گھر جاتی ہوں، ویسے بھی سردیاں آ رہی تھیں تو رات کو دیر تک ٹیکسی چلانے میں مسئلہ ہوتا تھا۔ ابھی میں آدھے راستے میں ہی تھی کہ تبھی اچانک سے مجھے ایک سواری مل گئی۔ وہ دو آدمی تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں تھوڑا دور تک جانا ہے، کیا ہمیں لے چلیں گے آپ؟ میں نے کہا کہ دیکھیں، اس وقت تو میں واپس جا رہا ہوں، ابھی نہیں لے جا سکتا، آپ کوئی اور ٹیکسی دیکھ لیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ڈبل کرایہ دیں گے، ہمارا جانا ضروری ہے۔ ڈبل کرایہ کا سن کر میں مان گئی اور انہیں بٹھا لیا۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر دکھنے میں کافی عجیب سے لگ رہے تھے۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میں ایک مرد ڈرائیور ہوں، لیکن میں تو عورت تھی اصل میں، اور یہ حقیقت تو صرف مجھے ہی پتہ تھی۔ مجھے بہت عجیب سا خوف آ رہا تھا، نہ جانے کیوں اس سے پہلے اتنا زیادہ خوف مجھے نہیں لگا تھا، لیکن ان کا رویہ کافی عجیب تھا، اور رات بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ میں نے ہمت کی اور گاڑی چلانی شروع کر دی۔ وہ مجھے ساتھ ساتھ راستہ بتا رہے تھے۔ کافی دیر تک چلتے رہنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں ٹیکسی روک دو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ ایک کافی ویران سی جگہ تھی۔ میں حیران ہوئی کہ اتنی ویران سی جگہ پر وہ ٹیکسی کیوں رکوا رہے ہیں۔ میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا بھی۔ میں نے کہا کہ یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس علاقے میں کیوں اتر رہے ہیں؟ تو وہ بولے، جتنا ہم تم سے کہہ رہے ہیں اتنا کرو، تمہیں پیسے دے رہے ہیں نا۔ ان کے زور دینے پر میں خاموش ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ فالتو میں بات بڑھے اور وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے۔ وہ دونوں ٹیکسی سے اترے۔ میں نے دیکھا سامنے ہی کافی بھیڑ جمع ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے ان لوگوں کی طرف دیکھا۔
ان میں سے ایک نے مجھے ٹیکسی کا کرایہ دیا اور کہا کہ نیچے اترو۔ میں ڈر گئی کہ وہ مجھے نیچے اترنے کو کیوں کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں کیوں نیچے اتروں، مجھے واپس جانا ہے، میرا کام آپ کو اتارنا تھا۔ میں نے اتار دیا تو وہ بولے یہاں پر ایک جنازہ ہو رہا ہے، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہو گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اتر کر ان کے ساتھ چلی آئی۔ میں نے دیکھا سامنے ہی جنازہ رکھا ہوا تھا اور سفید لباس پہنے ہوئے بہت سارے لوگ اس جنازے کے ارد گرد موجود تھے۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ جیسے ہی جنازے کے قریب پہنچی تو یہ دیکھ کر میری سانس ہی رک گئی کہ وہ جنازہ اصل میں ایک انسان کا نہیں بلکہ کسی عجیب و غریب مخلوق کا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس میت کو دیکھ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ یہ کس کی میت ہے، تو وہ بولے یہ جنزادہ ہے۔ اس کی بات مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں نے فوراً سے وہاں سے بھاگنے کی ٹھانی، لیکن انہوں نے مجھے بھاگنے نہیں دیا اور کہا کہ تمہیں اس جنزاد کے جنازے میں ہر حال میں شامل ہونا ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو میں ایک عورت ہوں اور ایک مجبور عورت ہوں اور مردوں کا بھیس بدل کر گاڑی چلاتی ہوں، مجھ پر رحم کرو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ تو وہ بولے ہرگز نہیں، ہم تمہیں یہاں سے نہیں جانے دیں گے جب تک جنازہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ہم لوگ بھی ایک جنزات ہیں اور ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ ہمارے جنازے میں لازمی شامل ہوتا ہے جب تک کہ مکمل نہ ہو جائے۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتی ہو۔ میں حیران ہوئی کہ اتنی دیر سے میں دو جنزادوں کو اپنی ٹیکسی میں لے کر گھوم رہی تھی۔ مجبوراً مجھے وہاں پر رکنا پڑا۔ جیسے ہی جنازہ ختم ہوا میں فوراً سے گھر واپس آ گئی۔ پورا راستہ میں نے بہت ہی مشکل سے کاٹا تھا۔ بار بار یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ دونوں میری ٹیکسی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں گھر آئی تو میری حالت بہت ہی خراب ہو رہی تھی۔ میری دوست بولی کیا ہوا ہے تمہیں، اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، مجھے اس وقت اکیلے رہنا ہے۔ لیکن پھر اس نے مجھے زور دیا، میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ بولی آئندہ سے تم رات کے وقت ٹیکسی مت چلانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور میں صبح تم کو دم کروانے لے جاؤں گی۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ جنزاد مجھے نظر آنا بند نہیں ہوئے۔ اکثر وہ مجھے اپنی ٹیکسی میں نظر آتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن ایک بابا نے کہا کہ تم پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنا علاج کروانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے دم وغیرہ کرتے جس سے کچھ دن کے لیے میں ٹھیک ہو جاتی اور پھر بعد میں میری وہی حالت ہو جاتی۔ ایک دن میں ایک اچھے مولوی کے پاس گئی اور اسے اپنی ساری بات بتائی۔ اس نے مجھے دم والا پانی دیا اور مجھے بہت سی صورتیں وغیرہ پڑھنے کو کہا۔ میں روز صورتیں پڑھتی، یوں مجھ پر سے جنات کا قبضہ ختم ہونے لگ گیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے خطرناک واقعہ تھا جو میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی ہوں۔ اب میں نے ٹیکسی چلانا چھوڑ کر اسکول کے بچوں کی وین چلانا شروع کر دی تھی۔ کم از کم مجھے رات میں نہیں چلانا پڑتی تھی اور یہ کام میرے لیے اچھا بھی تھا، زیادہ وقت بھی نہیں لیتا تھا۔ اب بھی اکثر رات کے وقت مجھے یوں محسوس ہوتا تھا تو میرے آس پاس کوئی موجود ہے، نہ جانے کب میری زندگی اس احساس سے باہر نکلے گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔